میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میں نے پرائم منسٹر صاحب کی بھی توجہ دلائی تھی تحریری طور پر، پچھلی گورنمنٹ میں زبانی طور پر توجہ دلاتا تھا۔ میڈیا کی آزادی جمہوریت کی آزادی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، اور میڈیا اگر پریشر محسوس کرے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو تو میں سمجھتا ہوں یہ جمہوریت کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو میں اس حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، ساری حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں، آنے والی حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کا اہتمام بے انتہا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک سوشل میڈیا نے بھی ایک ہیجان پیدا کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ بھی ایک عجیب کہ ہماری سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا ہے، تو لہٰذا ہمارے پاس جو اوزار ہیں انہی کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اوزار کیا ہے؟ پکڑ لو، اٹھا لو، اس کو زبردستی سمجھا دو، اس سے نہیں کام چلے گا۔ اب جب مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ پرنٹنگ پریس جو ہے یہ خرابہ پیدا کرے گا، تو گوٹنبرگ بائبل اور گوٹنبرگ پریس جو ہے جرمنی میں ایک سونار تھا جس نے بنایا تھا، اور 13ویں 14ویں صدی میں مسلمانوں کا پہلا پرنٹنگ پریس 1726 میں استنبول میں بنا، کیونکہ مسلمان گھبراتا تھا کہ بھئی یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ خرابہ پیدا کرے گی۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو بھی آپ ایک ٹیکنالوجی سمجھیں، وہ سوشل میڈیا انفارمیشن کا بہترین ذریعہ، وہ سوشل میڈیا تعلقات کا بہترین ذریعہ، اس کے اندر ہر علم کے ساتھ خرابے کا بھی امکان ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی پڑے گی، یہ قانون کے ڈنڈے کے ذریعے بہت ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا اور پھر ہیجانی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جی اس نے یہ کہا۔ ساری جھگڑے انسانوں میں، خاندانوں میں اسی بنیاد پر ہوتے ہیں اسپیکر صاحب اور چیئرمین صاحب، اسی بنیاد پر کہ کس نے کیا کہا، کس نے کیا سنا، اور جھگڑے، قوموں کے جھگڑے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا، اگر یوٹیوب ہم نے بند کیا، ایک زمانے میں ہم نے 1-2 سال کے لیے بند بھی کیا، اب بند کریں، اس سے اتنا فائنینشل نقصان ہوگا پاکستان کو کہ ہم تعلیم کے سیکٹر میں اور ہر سیکٹر میں، تو لہٰذا سوشل میڈیا کی انڈرسٹینڈنگ ہمیں بہتر کرنی پڑے گی۔